العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون وسلام ملائکتہ المقربین، اللہ کے مقرب ترین فرشتے عباس تجھ پہ سلام بھیجتے ہیں۔ جبرائیل سلام بھیجتا ہے، میکائیل سلام بھیجتا ہے، اسرافیل سلام بھیجتا ہے، حاملان عرش الہی حضرت عباس کو سلام بھیجتے ہیں۔ وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور صرف انبیاء نہیں، وہ انبیاء جو ساتھ رسول بھی ہیں، یعنی اولو العزم پیغمبر تجھے سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے سلام کرنے کا مطلب ہوتا ہے سلامتی نازل فرمانا، بندوں کے سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی طلب کرنا اللہ سے۔ وہ نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر جن پر قرآن میں آیت کی شکل میں خالق کائنات سلام بھیج رہا ہے، وہ نوح علیہ السلام حضرت عباس پر سلام بھیجتے ہیں۔ السلام ملائکۃ المقربین و انبیائہ المرسلین۔ ابراہیم علیہ السلام سلام بھیجتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام حضرت عباس کو سلام بھیجتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عباس کو سلام بھیجتے ہیں۔ انبیاء المرسلین والزاکیات الطیبات، اور ہر پاکیزہ نفس، نفوس طاہرہ، عباس تجھ پر سلام بھیجتے ہیں، تخترو و ترو، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت۔ اللہم صلی علی محمد وعباد اللہ الصالحین، اور اللہ کا ہر صالح بندہ تجھ پر سلام بھیجتا ہے۔ عباس خود بھی عباد اللہ الصالحین میں سے ہیں، چھٹے امام کی گواہی ہے اس پر۔ السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام۔ مقام دیکھیے، اے اللہ کے صالح بندے تجھ پر سلام ہو۔ یہ عباد اللہ الصالحین جب کہا جائے تو یہ سلام دائمی ہو جاتا ہے تا روز محشر، اور ہر نمازی کرتا رہے گا، کیونکہ جب بھی کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو تشہد کے بعد سلام کہتا ہے تو کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالح بندوں پر میرا سلام ہو۔ تو قیامت تک اس قرۂ ارض پر جتنے نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، عباس پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ دیتے رہیں گے۔ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ولی رسول ہی، اور اس کے رسول کی، ولی امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کی اطاعت آپ کرنے والے ہیں، والحسن امام مجتبیٰ کی اطاعت کرنے، والحسین امام حسین کی اطاعت بغیر معرفت کے تو نہیں ہوتی۔ معرفت کا درجہ جتنا بلند ہوگا اتنی اطاعت زیادہ۔ معرفت کا درجہ اتنا بلند ہے کہ امام صادق فرمائیں اللہم صلی علی محمد کان امن العباس نافذ البصیرہ۔ صرف بصارت کی بات نہیں، بصیرہ، دل کی آنکھ عباس آپ کی ایسی کھلی ہے کہ تمام حقائق کائنات آپ پر منکشف ہو گئے ہیں۔ معرفت، توحید الہی،
توحید کی معرفت، ذات الہی کی معرفت، تو بدرجہ اتم آپ کو حاصل ہے۔ کان نافذ البصیرہ وسلب الایمان، اور آپ کا ایمان گویا ایمان کا پہاڑ ہے جسے کوئی طوفان متزلزل نہیں کر سکتا۔ اپنے امام وقت کی معرفت اپنے دور میں سرکار عباس کو کسی کو نہیں ہے۔ اب مدینہ سے روانگی دیکھ لیں، کوئی کچھ کر رہا تھا، کچھ فرزند رسول عبداللہ ابن عباس، مولا اپنا جائیں، مولا آپ یمن چلے جائیں، مولا آپ عراق نہ جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے یہی کہا، آپ تشریف نہ لے جائیں مکہ کی سرزمین۔ جناب محمد حنفیہ نے، آپ کیوں تشریف لے جاتے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ نہ جائیں۔ عبداللہ ابن جعفر نے، سب نے روکا۔ وہ کسی نے کہا کہ ضرور آپ کو جانا ہے تو کم از کم بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے نہ جائیں۔ سبھی روک رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں۔ امام کو مشورے نہیں دیے جاتے۔ امام ناظم کائنات ہے، وہ کائنات کے ہر امر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جانتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر مشورے دے رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر، بھائی سگا محمد حنفیہ، لیکن گھوڑے پہ زین رکھ کے لگام میں ہاتھ ڈال کے امام کے اشارے کا منتظر کون ہے؟ وہ عباس۔ کہ امام فرماتے کیا ہیں؟ جو حسین کہہ دیں، یہ ہے مقام تسلیم، اور یہ مقام رضا سے بھی آگے ہے۔ مقام تسلیم کیا ہے اور مقام رضا کیا ہے؟ اس کو ایک مرتبہ یہیں جھنگ میں عشر محرم میں کھول چکا ہوں میں، محلہ سلطان والا میں تسلیم کے بارے میں بتایا تھا۔ شہزادگان میں سے کسی شہزادے کی 2 رکعت نماز نہیں ہے زیارت کے لیے جائیں تو سوائے عباس کے۔ یہ کیا مقام ہے؟ آپ اس شہزادے کی زیارت پڑھیں تو آپ کو وہی لفظ زیارت میں ملیں گے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں آتے ہیں۔ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام مولا فرمائیں، برود محشر خالق کائنات میرے چچا عباس کو شہداء میں وہ مقام عطا کرے گا یحبطہ جمیع الشہداء حتی علی الاکبر۔ فرماتے ہیں تمام شہداء تاریخ بشریت کے حضرت عباس کے مقام پر رش کریں گے، حتیٰ کہ شہزادہ علی اکبر بھی۔ حتی علی الاکبر۔ رشک مذموم نہیں ہوتا، حسد مذموم ہوتا ہے، چونکہ حسد کی تعریف ہے کہ دل میں یہ تمنا ہو کہ دوسری جو چیز کمال کسی کو حاصل ہے وہ اس سے زائل ہو جائے، چھن جائے، یہ حسد ہے۔ رشک کہتے ہیں کہ دوسری صفت اور کمال اس کی انسان اپنی ذات میں تمنا کرے، دوسرے سے چھن جانے کی تمنا نہ ہو، اسے رشک کہتے ہیں۔ سرکار امیر المومنین نے جیسے آپ نے نماز تہجد کی دعاؤں میں مانگا ہو، اور جناب سیدہ کونین نے کہ میرے حسین کی کربلا کے میدان میں کوئی مدد کرنے والا موجود ہو، وجہ طلب
کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس کی خالق کائنات سے مانگنے کی وجہ یہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کوئی ناصر اور مددگار ہو. وہ کوئی نہیں ہے ایسے دیکھنے والا. بیٹا اسے ٹھیک کرو. یہ بہت قیمتی لفظ ہوتے ہیں اور قیمتی وقت ہوتا ہے, وقت بھی کم ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عالم ارواح میں جو عالم میثاق جسے آپ کہتے ہیں, خداوند عالم نے عہد لیا, الست بربکم, میں تمہارے پروردگار نہیں ہوں. قالوا بلا علیہ محمد النبیکم علیہ علی امیر المؤمنین. اور اس کے علاوہ بہت سے عہد لیے گئے ہیں. اور جب خالق کائنات نے یہ پوچھا کہ کربلا کے میدان میں حسین کی نصرت کون کون کرے گا, تو عالم ارواح میں سب سے پہلے جس روح نے لبیک کہا اس کا نام عباس ہے. یعنی یہ وہ شہزادہ کہ جسے امیر المومنین نے جس کا نام عباس رکھا ہو, اسم با مسمہ ہے. جیسا نام ویسی ہستی, جیسا نام ویسی شخصیت, جیسا نام ویسا کردار. عباس کا لغت عرب میں معنی دیکھیں کیا معنی ہے. عباس اسد یفر منہ الاسود. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر باقی شیر بھاگ جائیں. اس کی ہیبت سے اسے کہتے ہیں عباس. شجاعت میں, دلیری میں, سماحت میں, سخاوت میں, کرم میں, عبادت میں, زہد میں, معرفت میں, اطاعت میں. یعنی حسن صورت اور حسن سیرت دونوں بدرجہ اتم جس شخصیت میں جمع ہو گئے ہیں. شجاعت ایسی علماء نے اس کی وضاحت کی ہے. شجاعت میدان جنگ میں لشکروں کا ان کی تقسیم کی ہے. مختلف دستے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں فوج میں ایک دستہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں راجل. راجل کہتے ہیں جو گھوڑوں پہ سوار نہیں ہوتا, پیدل ہوتا ہے اور سب سے پیچھے ہوتا ہے, اور جنگ میں اس کو اتنی زیادہ مہارت حاصل نہیں ہوتی. اس سے آگے ایک دستہ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں فارس. وہ گھوڑوں پہ سوار ہوتا ہے اور جنگ میں پوری مہارت رکھتا ہے. اس سے آگے جو دستہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شجاع. شجاع ویسے تو بہادر کو کہتے ہیں, لیکن ایک دستہ فوج کا بھی ہوتا ہے, اس کا نام ہم نے شجاع رکھا ہے. یہ جنگ میں مہارت تامہ رکھتا ہے. کہاں تلوار چلانی ہے, کہاں نیزہ چلانا ہے, کہاں خنجر مارنا ہے, کیسے تلوار گھمانی ہے, دشمن کے وار سے کس طرح سے بچنا ہے, اور اپنے لشکر کے لیے فتح کے اسباب کس طرح سے مہیا کرنے ہیں. یہ شجاع وہ دستہ اس کو بہتر انداز میں جانتا ہے. شجاع سے آگے ایک جنگجو ہے جسے کہتے ہیں بطل. یہ جو بطل ہوتا ہے یہ پیچھے آرام کرتے رہتے ہیں خیموں میں. یہ جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہوتے. اگر کہیں لشکر کمزور پڑنے لگے, لشکر کے بھاگنے کا خطرہ ہو جائے, تو انہیں اس وقت بلایا جاتا ہے اور یہ ایسا زوردار آ کے حملہ کرتے ہیں کہ اس شکست کو فتح میں تبدیل کر دیتے ہیں. اسے بطل کہا جاتا.
بطل کے بعد ایک جنگجو ہے جسے عربی زبان میں کہتے ہیں بہما، با ہا دو چشم، عربی زبان کا لفظ ہے بہما۔ ترجمہ آپ کریں اردو میں تو ترجمہ لغت عرب میں آپ کو مل جائے گا چٹان۔ یہ وہ سپاہی ہوتا ہے کہ جب یہ آ کے شامل ہوتا ہے اور اس کو بلایا بھی نہیں جاتا، یہ جب دیکھتا ہے کہ اب ہمارا لشکر ہزیمت کی طرف جا رہا ہے اور شکست کی طرف، تو خود آگے بڑھ کے مدد کر کے اس شکست کو فتح میں بدل دیتا ہے اور کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے۔ علماء مقتل فرماتے ہیں حضرت عباس اس تقسیم میں کس مقام پر ہیں؟ فرماتے ہیں وہ راجل کے بعد فارس کے بعد شجاع کے بعد بطل کے بعد بہما۔ حضرت عباس بہما ہیں لشکر امام حسین۔ عمرو بن عباس کو خلیفہ ثانی نے گورنر بنایا تھا مصر کا، اور وہاں پہ دشمن سے لڑائی ہوئی، جنگ شروع ہوئی، تو عمرو بن عباس نے خط لکھا مدینہ کے مجھے 3000 کے لشکر کی مدد چاہیے، ضروری ہے وگرنہ شکست ہو سکتی ہے۔ اور اس نے 3000 کا لشکر بھیجنے کی بجائے 3 آدمی بھیجے جو 1000 کے برابر تھے۔ پہلے کا نام تھا خارج ابن حذافہ، دوسرے تھے زبیر ابن عوام، اور تیسرے تھے جناب مقداد ابن اسود کندی۔ یہ 3 جنگجو گئے جنہوں نے مصر میں جا کے 3000 کے لشکر کی جگہ اور اس شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا ہے۔ بس میں مسائب شروع کرنے والا ہوں۔ اگر سرکار کردگار وفا کی شجاعت کو آپ کو دیکھنا ہے تو میں اپنی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیتا، نصر ابن مزاحم اہل سنت کے عالم ہیں، کتاب لکھی ہے وقعۃ الصفین، جنگ صفین کا واقعہ نقل کیا۔ کہتے ہیں ایک دن جنگ صفین جو کئی مہینے جاری رہی ہے، تو ایک دن امیر المومنین کے لشکر سے ایک جوان نکلا، نقاب پہنی ہوئی، رکاب میں پاؤں رکھنے کا انداز علی جیسا، زین میں بیٹھنے کا انداز علی جیسا، قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھنے کا انداز علی جیسا، لگام پکڑ کر گھوڑے کو چلانے کا انداز علی جیسا۔ اس نے آ کے وسط میدان میں کھڑے ہو کے دشمن کو للکارا، اس کی للکار اتنی مہیب تھی کہ دشمن کا لشکر پیچھے ہٹ گیا، اتنی ہیبت تھی اس میں۔ سرکار کردگار وفا کی للکار ایسی تھی کہ بادلوں کی گرج دب جائے اس میں۔ امیر شام نے کہا ابو شاہزہ سے تم جاؤ، اس نے کہا نہیں میں تو 1000 کے برابر ہوں، اور بیٹے کو بھیجا ایک کو۔ حضرت عباس نے فنار اور صرف نیزہ، دوسرے کو بھی اسی نیزے سے، تیسرے کو بھی اسی نیزے، 7 بیٹے تھے، آخر میں خود آیا اور اس کو بھی سرکار نے اسی نیزے سے فنارے سے دیا۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ پلٹ کے آئے، راوی کہتا ہے کہ امیر المومنین جب نیچے اترے تو امیر المومنین قریب آئے اور چہرے سے نقاب الٹی تو دیکھا تو عباس، عمر صرف 14 سال، بازو سے پکڑا اور خیمے میں کھینچ کے لے گئے اور کہا عباس چلو خیمے میں۔ بس میں صاحب شروع کرنے لگا۔ عباس تو خیمے میں چلے گئے، لیکن 2-4 صحابی جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے عرض کی مولا اتنی سختی، فرمایا تمہیں کیا پتا یہ حسین کا خزانہ ہے، اگر اسے کچھ ہو جائے تو اجرکم علی اللہ۔
سوائے اس غم کے دنیا کا کوئی جسے سب سے زیادہ اس شہید کو حسین رو یہ میں پوری ذمہ داری سے یہ مہد علم ہے یہ جگہ جہاں پہ مجلس ہو رہی ہے اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں 2 شہید ایسے ہیں جن کے لیے مسافرہ شام خیموں سے نکل کے آئی ہے ایک کا نام اکبر ہے دوسرے کا نام ہے عباس خیمے سے نکل کے آنا بہن کی مجبوری ہو گئی تھی چونکہ حسین اٹھ نہیں سکتے تھے یہ شہزادہ جب پیدا ہوا ہے نا امیر المومنین کے ہاتھوں پہ آیا بی بی زینب عالیہ پاس کھڑی تھیں امیر المومنین نے سب سے پہلے بازو چومے پھر آنکھ چومی پھر سر چوما پھر گلا چوما شریکت الحسین بی بی نے کہا بابا بیٹے کو پیار کرنے کا انداز کچھ انوکھا نہیں ہے امام نے فرمایا زینب بازو اس لیے چومے ہیں چونکہ کربلا میں کٹ جائیں گے آنکھ اس لیے چومی ہے چونکہ حرملہ بن کاہل اسدی کا تیر لگے گا سر اس لیے چوما ہے چونکہ اس میں لوہے کا گرز لگنے والا گلا اس لیے چوما ہے کچھ سنان ابن انس کا نیزہ گلے میں لگے بیٹے کی ولادت پہ 2-3 ہستیاں جن کی ولادت پہ گریا ہوا ہے امام حسین کی ولادت پہ مسافر شام کی ولادت پہ سرکار شہزادہ علی اکبر کی ولادت بی بی ام البنین جو پاس کری تھی مولا آپ رو رہے ہیں کیا بیٹے میں کوئی نقص ہے فرمایا نہیں ام البنین چاند میں نقص ہے تیرے بیٹے میں نہیں ہے ایک قمر بنی ہاشم ہے کیونکہ ناصر حسین ہے جو کچھ کربلا میں اس پر بیتنے والا ہے فرمایا مولا ذرا بیٹا مجھے دیں گے سارے موجود تھے امام حسین بھی بی بی ام البنین نے بیٹا لیا اور سرکار امام حسین علیہ السلام کے سر کا طواف کرایا 7 مرتبہ اور کہا ایسے لاکھوں عباس حسین پہ قربان سلامت رہو آزادار ہو اگر یہ شہزادہ نہیں ہوتا بسم اللہ تشریف لے آئیں تو رابی صاحب میں زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا آپ کی سماعتیں ہیں میری طرف تھکا ہوا حسین بیٹھا ہوا تھا 10ویں کا دن تھا قدموں کے پیچھے چاپ ہوئی پلٹ کے دیکھا قمر بن ہاشم کھڑا تھا آہستہ سے کہا مولا حل لی من رخصہ اب مجھے اجازت مل سکتی فرمایا عباس کیسے تجھے اجازت دے سلامت رہو جی عزادارو کیسے اجازت دے دوں کہا مولا میں نے اکبر کے سینے میں برچھی لگتی دیکھی ہے قاسم کی بے ترتیب لاش ذاکا صدری میرا سینہ پھٹ جائے گا مجھے اکبر کا قصاص کرنے دیں مجھے اکبر کا بدلہ لینے دیں امام نے فرمایا عباس بدلہ نہیں جاؤ بچوں کے لیے پانی لاؤ آپ کی تیاری ہو گئی وہ مشکوں والے خیمے میں آئے دیکھا چھوٹے چھوٹے سادات کے بچوں نے گریبان چاک کیے ہوئے تھے مشکوں کے اوپر گرے ہوئے تھے چہرے خاک پر رکھے ہوئے تھے قدموں کی آہٹ ہوئی بچوں نے خاک سے سر ہٹائے حضرت عباس کی طرف دیکھا کردگار وفا نے کہا بچوں دعا کرنا پانی لے آ سکوں چھوٹے چھوٹے بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ
ہمارے چچا کو خیریت سے واپس لے آنا۔ عباس مشق لے کے خیمے سے باہر آئے، چند قدم چلے تھے، دامن کو کسی نے کھینچا، پلٹ کے دیکھا 4 سال کی بچی تھی، جس نے بڑا معصومانہ سی بات کی، کہا چچا آنے میں جلدی کرنا، میرا اصغر مر جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ قریب آئے امام، میں پھر کہہ دیتا ہوں، عزادار فرماتے ہیں کہ یہ لفظ پھر کہہ دیں۔ اجرکم اللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے آنسو اپنے بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے۔ حسین بیٹھے تھے، چچا بھتیجے کو آتے دیکھا، ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا سکینہ بھیج تو رہی ہو، لیکن اگر شام کے بازار میں شمر تماچے مارے، تیار ہو کے چلنے لگے۔ چند قدم حضرت عباس نے اٹھائے تھے، پیچھے رونے کی آواز، بڑی شدت سے رونے کی آواز، بلند آواز۔ فوراً پلٹ کے دیکھا، حسین تھے، امامہ کھل کے گلے میں آیا ہوا، دونوں باہیں پھیلائی ہوئی تھیں، کہہ رہے تھے او علی کی شکل والے، ایک مرتبہ سینے سے تو لگا تھا جا۔ حضرت عباس کے ذہن میں تھا پانی لے کے لوٹ آؤں گا، لیکن امام کے انداز سے سمجھ، کہنے لگا مولا میں سمجھ گیا۔ اب باہیں پھیلائیں، دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر روئے، اتنا روئے، اب میں کیا بتاؤں کتنا روئے، اتنا روئے کہ خیمے سے نکل کر بہن کو چھڑانا پڑا ہے۔ اجرکم اللہ، جو کہ چھڑانے والا مرد تو کوئی نہیں تھا، اکبر تو چلے گئے تھے، قاسم موجود نہیں تھے۔ سلامت رہو عزادارو، جہاں لفظ کہہ دوں، تاریخ کا لفظ ہے، کہہ دوں، یہ پہلا شہید ہے جس کے گھوڑے کی رکاب پہ شبیر نے بوسہ لیا۔ سلامت رہو عزادارو، 4000 کا لشکر ٹھوکر مار کے ہٹایا، فرات سے پانی بھرا مشق میں، وَحَمَلَهَا عَلَىٰ كِتَفِهِ الْأَيْمَنِ، بائیں کندھے پہ مشق لٹکائی، واپسی پہ بلند جگہ پہ آ کر کھڑے ہوئے، پیاس سے۔ آپ کے ذہن میں یہ نہیں جائے کہ فرات میں سے مشق بھری، عباس نے پانی پی لیا ہوگا، نہیں، مَلَأَ كَفَّهُ، ہتھیلی بھی پانی یوں چلو میں لیا ضرور تھا، دیکھا، فَذَكَرَ عَطَشَ الْحُسَيْنِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ، کہا جب تک زہرا کا لال پیاسا ہے عباس کیسے پانی پی سکتا ہے۔ اونٹے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا، سکینہ کے خیمے کو سب سے کم فاصلہ کس طرف سے ہے، وہ فاصلہ بنتا تھا نخلستان کی طرف سے، نخلستان کی طرف سے گھوڑا دوڑایا، عمر ابن سعد نے اعلان کیا اتنے تیر برساؤ کہ قمر بنی ہاشم خیموں تک مشق نہ لے جا سکے، آسمان سیاہ ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے گھوڑے کی سین میں تیر نظر آتے تھے، عباس نظر نہیں آتے تھے، لیکن سینے کے نیچے تھی سکینہ کی مشق، پوری کوشش کر رہے تھے۔ کھجور کے ایک درخت کی اوٹ سے پہلا وار زید ابن رکات جہنی نے کیا، داہنا بازو قلم ہوا، کھجور کے دوسرے درخت کی اوٹ سے نکل کر، چونکہ بہما کو سوائے دھوکے کے قتل نہیں کیا جا سکتا، اسے ہمیشہ دھوکے سے مارا جاتا ہے، اس لیے علامہ طرحی نے بھی منتخب میں لکھا ہے کہ عباس کے قتل کرنے کا انداز سب سے جدا گانا تھا۔ دوسرے لائن کا نام ہے حکیم ابن طفیل الطائی، اس نے بھی اوٹ سے نکل کر وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا، سکینہ کی مشق کے تسمے دانتوں میں، اتنے حرملے نے تیر مارا، آنکھ میں لگا، بازو تو پہلے کٹ چکے تھے، تیر نکال نہیں سکتے تھے، سر کو جھکا کے تیر کا دوسرا حصہ گھٹنوں میں دے کر سر کو جھٹکا دیا کہ تیر نکل جائے، سر سے خود گرا، پیچھے بدبخت کھڑا تھا جس نے لوہے کا گور سے مارا، گھوڑے سے گرے، سنان بن انس نے
ام البنین کے چاند کے گلے میں نیزہ مارا، آواز آئی یا اخا ادرک اخا، مولا مدد کو آئیے۔ حسین سے پہلے نجف سے علی آئے، جسم کی خوشبو سے پہچانا بابا آئے ہیں۔ کہا بابا 21 ماہ رمضان کی شب کو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی نہیں پیوں گا، بابا دیکھ تیرے بیٹے کے ہونٹ خشک ہیں، بابا میں نے پانی نہیں پیا۔ اب آیا زہرا کا لال، لاش کے چند قدم کے فاصلے پہ آواز دی عباس اٹھ جاؤ، یہ زینب کی چادر لوٹنا چاہتے ہیں، یہ میری بہنوں کو زنجیر پہنانا چاہتے ہیں، عباس میری مدد کرو، میں اکیلا۔ سر اٹھایا، آخری لفظ کہہ رہا ہوں، سر اٹھایا، آغوش میں رکھا، عباس روئے۔ فرمایا او حیدر کربلا روتا کیوں ہے؟ کہا دل میں ایک حسرت لے کے جا رہا ہوں۔ عباس کون سی حسرت؟ کہا دل میں حسرت ہے، بازو سلامت ہوتے تو تجھے سینے سے لگاتا۔ حسین جھکنا شروع ہوئے، زہرا کے لال نے سینہ عباس کے سینے پر رکھا، بہن لاش پر پہنچ چکی تھی۔ آواز آئی واہ حجابا، ہائے ہمارا پردہ، الا لعنت اللہ علی قوم۔